اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ تکاثر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں رکھا زیادہ سے زیادہ مال کے اکٹھا کرنے نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبروں نے آ لیا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ لترون الجحیم، تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ پہلی آیت کے لفظ التکاثر کو اس سورت کا نام دیا گیا ہے۔ ابو حیان اور شوکانی کہتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین کے نزدیک مکی ہیں، اور امام سیوطی کا قول ہے کہ مشہور ترین بات یہی ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن بعض روایات ایسی ہیں جن کی بنا پر اسے مدنی کہا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ سورت انصار کے دو قبیلوں بنی حارثہ اور بنی الحرث کے بارے میں نازل ہوئی۔ دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں پہلے اپنے زندہ آدمیوں کے مفاخر بیان کیے، پھر قبرستان جا کر اپنے اپنے مرے ہوئے لوگوں کے مفاخر پیش کیے۔ اس پر یہ ارشاد الہی نازل ہوا کہ الحاکم التکاثر، لیکن شان نزول کے بارے میں صحابہ و تابعین کا جو طریقہ تھا اس کو اگر نگاہ میں رکھا جائے تو یہ روایت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سورۃ التکاثر اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے اس فعل پر یہ سورت چسپاں ہوتی ہے۔ امام بخاری اور ابن جریر نے اپنی حضرت ابی بن کعب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ اگر آدم زاد کے پاس 2 وادیاں بھر کر مال ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، قرآن میں سے سمجھتے تھے، یہاں تک کہ الحاکم التکاثر نازل ہوئی۔ اس حدیث کو سورہ تکاثر کے مدنی ہونے کی دلیل اس بنا پر قرار دیا گیا کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں مسلمان ہوئے تھے، مگر حضرت ابی بن کعب کے اس بیان سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ صحابہ کرام کس معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو قرآن میں سے سمجھتے تھے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ اسے قرآن کی ایک آیت سمجھتے تھے تو یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی عظیم اکثریت ان اصحاب پر مشتمل تھی جو قرآن کے حرف سے واقف تھے۔ ان کو یہ غلط فہمی کیسے لاحق ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن و حدیث کی ایک آیت ہے؟ یہ حدیث قرآن کی ایک آیت ہے، اور اگر قرآن میں سے ہونے کا مطلب قرآن سے ماخوذ ہونا لیا جائے تو اس روایت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جو اصحاب داخل اسلام ہوئے تھے انہوں نے جب پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ صورت سنی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد کے متعلق ان کو یہ خیال ہوا کہ وہ اسی صورت سے ماخوذ ہے۔ ابن جریر، ترمذی اور ابن منذر وغیرہ محدثین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں برابر شک میں پڑے رہے یہاں تک کہ الحاکم التکاثر نازل ہوئی۔ اس کو سورہ تکاثر کے مدنی ہونے کی دلیل پر
دلیل بنا قرار دیا جا سکتا ہے کہ عذاب قبر کا ذکر مدینے ہی میں ہوا تھا، مکے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا، مگر یہ بات غلط ہے۔ قرآن کی مکی صورتوں میں بکثرت مقامات پہ قبر کے عذاب کا ایسے صریح الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے کہ شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ سورہ انعام آیت نمبر 93، سورہ النحل آیت نمبر 28، سورہ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100، المؤمن آیت نمبر 45 اور 46، یہ سب مکی صورتیں ہیں۔ اس لیے حضرت علی کے ارشاد سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا مکی صورتوں کے نزول سے پہلے سورہ تکاثر نازل ہو چکی تھی، اور اس کے نزول نے عذاب قبر کے بارے میں صحابہ کے شک کو دور کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان روایات کے باوجود مفسرین کی عظیم اکثریت اس کے مکی ہونے پر اتفاق کرتی ہے۔ ہمارے نزدیک صرف یہی نہیں کہ یہ مکی صورت ہے، بلکہ اس کا مضمون اور انداز بیان یہ بتاتا ہے کہ یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے صورت ہے۔ اس سورہ میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر منہمک کر رکھا ہے کہ انہیں اس سے بالاتر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کے برے انجام پر متنبہ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہیں۔ ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے اصلی متن کی طرف۔ الحاکم التکاثر، اصل میں الحاکم التکاثر فرمایا گیا ہے جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ ایک پوری عبارت میں بمشکل اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ الحاکم لفظ سے ہے جس کے معنی غفلت کے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے، وہ اس میں اتنا محو ہو جائے کہ دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے۔ اس مادے سے جب الحاکم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لہو نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر دیا کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے اہم تر ہے ہوش باقی نہیں رہا، اسی کی دھن تم پہ سوار ہے، اسی کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو، اور اس انہماک نے تم کو بالکل غافل کر دیا۔ تکاثر کثرت سے ہے اور اس کے تین معنی ہیں، اور ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرا یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں، تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسرے سے زیادہ کثرت حاصل ہے۔ پس الحاکم التکاثر کے معنی ہوئے تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر دیا کہ اس کی دھن نے تمہیں اس سے اہم تر چیزوں سے غافل کر دیا۔ اس فکرے میں یہ تصریح نہیں کی گئی کہ تکاثر میں کس چیز کی کثرت اور الحاکم میں کس چیز سے غافل ہو جانا مراد ہے۔ الحاکم تم کو غافل کر دیا کہ مخاطب کون لوگ ہیں، اس عدم تصریح کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع تر مفہوم پر جاتا ہے۔ تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے بلکہ دنیا کے تمام فائدے، تمام منافع، تمام سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل و قوت اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرنا، ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الحاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی ان کے مخاطب ہو جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور دوسرے کے مقابلے میں اس پر فخر جتانے کی دھن افراد پر بھی سوار ہے اور اقوام پر بھی۔ اس طرح الحاکم التکاثر میں چونکہ اس امر کی صراحت نہیں کی گئی کہ تکاثر نے لوگوں کو اپنے اندر منہمک کر کے کس چیز سے غافل کر دیا، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں
کہ لوگوں کو ان تکاثر کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا جو اس کی بنسبت بہت زیادہ اہم تر ہے، اور وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں، عاقبت سے غافل ہو گئے ہیں، آخرت سے غافل ہو گئے ہیں، اخلاق کی حدود اور اخلاق کی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، حقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں۔ انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ انہیں عیش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ سے زیادہ مطلوب ہیں۔ اس ہوس رانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہوگا۔ انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ فوجیں، زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی فکر ہے، اور اس معاملے میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ جاری ہے۔ اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے کا سر و سامان ہے۔ غرض تکاثر کی بے شمار صورتیں ہیں جنہوں نے اشخاص اور اقوام سب کو اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا اور اس کے فائدوں اور لذتوں سے بالا تر کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ یعنی تم اپنی ساری عمر اسی کوشش میں کھپا دیتے ہو اور مرتے دم تک یہ فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے، حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے۔ ان قریب اس کا برا انجام تمہیں پتہ چل جائے گا اور تم جان لو گے کہ یہ کتنی بڑی حماقت اور غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے۔ ان قریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس ہستی کی نگاہ ازل سے اب تک تمام زمانوں پہ حاوی ہے، اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں، اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جن مشاغل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے وہ اس کے لیے سعادت و خوشبختی کا باعث ہے یا بد انجامی اور بدبختی کا ذریعہ۔ اگلی آیت میں پھر اس کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی تمہیں دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن اور کافر سب ہی کو کرنی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کے رہے وہ اس محاسبے میں کامیاب رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی وہ اس میں ناکام رہیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضوان اللہ علیہم کو کہا کہ چلو ابو الحیثم بن تیہان انصاری کے ہاں چلیں۔ چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نخلستان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک پورا خوشہ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لائے؟ انہوں نے عرض کیا، میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ کر اچھی کھجوریں تناول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی۔ اس بات کو مختلف طریقوں سے مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر اور ابو یعلا وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، جن میں سے بعض میں ان انصاری بزرگ کا نام لیا گیا اور بعض میں صرف انصار میں سے ایک شخص کا کہا گیا۔
اس بات کو مختلف طریقوں سے جو متعدد تفصیلات کے ساتھ ابی بن ابی حاتم نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اور امام احمد سے ابو اسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے نقل کیا ہے۔ ابن حبان اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب قریب اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیش ہے۔ ان سب احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار سے نہیں ہونا، مومنین صالحین سے بھی ہوگا۔ رہی خدا کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں تو وہ لامحدود ہیں اور ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ملتی۔ اس لیے قرآن میں فرمائے گا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں، اور بکثرت نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو اس کے اپنے کسب کے ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ انسان کے کسب سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے متعلق اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ اس نے ان کو کن طریقوں سے کمایا، کن راستوں پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں اسے حساب دینا ہوگا کہ ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا، اور مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے متعلق اس کو بتانا پڑے گا کہ آیا اس نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ان پر دل اور زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا تھا، یا یہ سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ اسے اتفاقاً مل گیا ہے، یا یہ خیال کیا تھا کہ بہت سے خدا ان کے عطا کرنے والے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ ہیں تو اللہ کی نعمتیں مگر ان کے عطا کرنے میں بہت سی دوسری ہستیوں کا بھی دخل ہے، اور اسی بنا پر انہیں معبود ٹھہرا لیا تھا اور انہی کے شکریہ ادا کیے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا باعث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔